آج سے میں ایک ملینئر بننے کی جرنی سٹارٹ کرنے والا ہوں اور زیرو سے $1 ملین کا سفر میں کیسے طے کرتا ہوں یہ آپ سب کو دکھاؤں گا اس یوٹیوب چینل پر اپنی جرنی ڈاکومنٹ کر کے، اور یہ پروف کروں گا کہ کوئی بھی ملینئر بن سکتا ہے، کیونکہ میں پچھلے 4 سالوں سے ریسرچ کر رہا ہوں کہ کیسے لوگ زیرو سے سٹارٹ کر کے ملٹی ملین ڈالرز کے بزنسز بلڈ کرتے ہیں، اینڈ آئی ہیو ڈسکورڈ دی فارمولا وچ آئی ول شیئر ود آل آف یو آن دس یوٹیوب چینل انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں ابھی فائنینشیلی کس سٹیج پر ہوں، کون سی جاب کر رہا ہوں اور میری سیلری کتنی ہے۔ سو لیٹس بگن۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں ابھی کیا جاب کر رہا ہوں اور وہاں پر میری سیلری کتنی ہے۔ تو بیسکلی میں کرنٹلی ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی میں جاب کر رہا ہوں اور میرا رول ہے ایز اے سوشل میڈیا مینیجر۔ تو میں ڈفرینٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مینیج کر رہا ہوں، ڈفرینٹ سوشل میڈیا پیجز کو مینیج کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سکلز ہیں سوشل میڈیا مینجمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ سو دیٹ از مائی کرنٹ جاب۔ اور اگر سیلری کی بات کریں تو میری راؤنڈ اباؤٹ 30,000 سیلری ہے پاکستانی روپیز، 30,000 میری منتھلی سیلری ہے، اور ریسنٹلی میں نے یہ جاب جوائن کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 مہینوں میں میری سیلری تھوڑی بہت انکریز ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فری لانسنگ پر بھی فوکس کریں گے۔ سو دیٹ از واٹ آئی ڈو اینڈ دیٹ از ہاؤ مچ مائی سیلری از۔ اور آپ سب کو بھی میں یہی ایڈوائس دوں گا کہ ان دا بگننگ وین یو آر اسٹارٹنگ آؤٹ کبھی بھی آپ نے سیلری پہ فوکس نہیں کرنا، آپ نے اپنے اسکلس پر فوکس کرنا ہے اور بزنسز کو سمجھنے پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اسکلس پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو ہر بزنس، ہر سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی آپ کو آفر کرے گی جاب، کیونکہ آپ کو سمجھ ہوگی بزنسز کو بلڈ کرنے کی اور بزنسز کو مینیج کرنے کی۔ تو اگر آپ کسی ایجنسی میں جاب کر رہے ہو تو آپ نے سیلری پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا، اگر زیادہ مل رہی ہے تو دیٹس گریٹ، لیکن اگر سیلری کم ہو اور آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل رہا ہے اس انوائرمنٹ میں تو جسٹ گو فار اٹ، یو ول ارن مور دین یو ایون تھاٹ آف۔ اب آتے ہیں روڈ میپ کی طرف، لیکن روڈ میپ پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے $1 ملین کا مارک اچیو کرنے کے لیے کتنے ٹائم فریم کا وقت دیا ہے۔ دیٹس بیکاز اور برین اونلی ورکس آن ہاؤ اٹ از کنڈیشن۔ آپ نے ہمیشہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اسکول یا کالج میں جب ہمیں کوئی اسائنمنٹ یا کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو ہم اسے ہمیشہ ڈیڈ لائن سے تھوڑی دیر پہلے ٹائم پر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ٹاسک تو سمپل ہے، یہ تو آخری ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ کو 1 ویک کا ٹائم ملا ہوتا ہے تو آپ 5ویں یا 6 دن پر کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری باڈی کی کنڈیشن ہم نے اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ٹاسک تو سمپل ہے، یہ تو آخری دن میں بھی ہو جائے گا۔ لیکن میرے کیس میں، میرے سیناریو میں آئی ہیو 5 to 10 years آف پلان، جس میں نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے۔ اب اگر میں اپنے لیے ایک روڈ میپ کو نہیں بناتا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا چیزوں کو کمپلیٹ کرنے میں، کیونکہ ہر سال ہر مہینے مجھے ایک سٹیج پر جانا ہوگا، تو اسی لیے روڈ میپ بہت امپارٹنٹ ہے۔ تو ابھی آتے ہیں روڈ میپ کی طرف۔ میں نے اپنے لیے جو روڈ میپ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی جاب میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے کنٹینٹ کریشن پر فوکس کرنا ہے، لائک یوٹیوب چینل، انسٹاگرام، فیس بک ایٹسیٹرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے لنکڈ ان پر فوکس کرنا ہے ٹو گیٹ ہائی پیئنگ کلائنٹس، ٹو گیٹ ہائی ٹکٹ کلائنٹس، تاکہ فیوچر میں جب مجھے یوٹیوب میں تھوڑی سی کامیابی ملے، جب میں یوٹیوب میں تھوڑا سکسیزفل ہوں تو میں اپنی سوشل میڈیا ایجنسی بھی کریٹ کر سکتا ہوں۔ تو دیٹس واٹ مائی پلان از۔ کنٹینٹ کریشن سے میری پرسنل برانڈنگ ہوگی بیسکلی، بٹ ہاؤ بلڈنگ اے پرسنل برانڈ کین ہیلپ می بیکم اے ملینئر، اور یہ ساری باتیں لوگ یوٹیوب پہ نہیں بتاتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ڈاکومنٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں، بیکاز آئی آلویز ونڈر کہ جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں، جتنے بھی ملینئرز ہیں، اگر انہوں نے اپنی لائف ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہوتی جس میں ان کے سارے مسٹیکس ہوتے ہیں، جن میں ان کے سارے ڈاؤن فالز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ فیل ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں، ہم اسٹریٹ پروسیس نہیں ہوتا، ہم فیلئر کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد سکسیس ملتی ہے۔ تو کیسا ہوتا اگر ایلن مسک نے اپنی جرنی شیئر کی ہوئی ہوتی یوٹیوب پہ اور ہم آج دیکھتے تو ہمیں موٹیویشن ملتی، ہم اس کو ریلیٹ کر پاتے اپنے آپ کے ساتھ۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی لائف ڈاکومنٹ کروں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ تو پرسنل برانڈنگ سے کیا ہوگا؟ ویزیبلٹی۔ A strong personal brand puts you on the map. It makes you unique in the sea of faces. آپ جو بھی کام کر رہے ہو، آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہو، ہمیشہ اس فیلڈ میں کمپٹیشن ہوگا، اینڈ یور انکم ڈپینڈز آن ہاؤ کمپیٹیٹیو یو آر ان دا مارکیٹ۔ اب اگر آپ کسی بھی مارکیٹ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، تو آپ کو اپنے مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے فیلڈ میں دوسرے سروس پرووائڈرز کو کمپیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جب آپ کا پرسنل برانڈ ہوگا تو پیپل ول ریکگنائز یو اینڈ دیٹ ول کریٹ اپرچونیٹیز فار یو۔ نمبر 2 از ٹرسٹ۔ پیپل آر اٹریکٹڈ ٹو دوز ہو ہیو اے کلیئر اینڈ اتھینٹک میسج۔ جب آپ کا ایک پرسنل برانڈ ہوگا تو لوگ آپ پر ٹرسٹ کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ کی ایک آڈینس ہوگی، آپ کو ایک مارکیٹ ملے گا، اور جب آپ کے پاس ٹرسٹ بلڈ ہو جائے تو منی ول کم ان ٹو یو، کیونکہ ہمیشہ جتنے بھی بزنس ہے، جتنے بھی برانڈس کو آپ دیکھتے ہو، وہ ساری ارننگ کرتی ہے بیسڈ آن ہاؤ ٹرسٹڈ
they are based on how their customer trust them. تو اگر آپ ٹرسٹ بلڈ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جائے گی, آپ کی انکم ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. تو the second thing is trust. And the last is influence. When you have a strong personal brand, you can influence your ideas and opinions and spread your message to more and more people. جب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ پرسنل برانڈ ہوگا تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں. اینڈ دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ از یو گیٹ پیڈ فار یور انفلوئنس بیکاز اٹینشن از دا نیو منی. جتنے زیادہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, جتنی زیادہ آپ کی آڈینس ہوتی ہے, برانڈس اور کمپنیز آپ کو اس کے اکارڈنگلی پے کرتے ہیں. اگر آپ کی ایک اسٹرانگ پرسنل برانڈنگ ہوتی ہے تو اسپانسرشپس اور کولیبریشن میں آپ کو سب سے زیادہ پیسے ملیں گے. سو دیٹس وائی influence is important. So that's why I want to focus on content creation. I want to focus on building a strong personal brand because the science of becoming a millionaire, the science of making money is that you need to have multiple sources of income. You need to have a passive income. جب آپ کے پاس different income streams build ہوتی ہے تو آپ کے لیے چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے, اور اسی لیے پرسنل برانڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پرسنل برانڈنگ میرے 10 سال کی محنت کو 3 سال میں, 5 سال میں, 6 سال میں مجھے اچیو کرنے کا موقع دے سکتی ہے. سو دیٹس وائی آئی وانٹ فوکس آن پرسنل برانڈنگ اینڈ کنٹینٹ کریشن. اور ہاں, یہ سارے کام یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے سے نہیں ہوگا, یہ موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھنے سے نہیں ہوگا, یہ بکس پڑھنے سے بھی نہیں ہوگا تو صرف کام کرنے سے ہوگا, اپنے اسکلز کو امپروو کرنے سے ہوگا, جو بکس پڑھی ہیں اس کے نالج کو امپلیمنٹ کرنے سے ہوگا, اپنے کمپٹیشن کو بیٹ کرنے سے ہوگا. تو ابھی میں ان سب چیزوں میں کام کر رہا ہوں بیکاز رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو منی فار انویسٹمنٹ. میرے پاس ابھی انویسٹمنٹ کے لیے پیسے تو نہیں ہے, بٹ میرے پاس ٹائم ہے جس کو میں انویسٹ کر سکتا ہوں, میرے پاس سکلز ہیں جس کو میں سیل کر سکتا ہوں, میرے پاس ایک برین ہے, ینگ انرجی ہے جس کے تھرو میں کام کر سکتا ہوں, جس کے تھرو مجھے پیسے مل سکتے ہیں, جس کے تھرو میں زیادہ سے زیادہ سروسز سیل کر سکتا ہوں. میری نظر میں 4 چیزیں ہیں کسی بھی فیلڈ میں سکسیزفل ہونے کے لیے, اور وہ ہیں یور ریزن, یور مائنڈ سیٹ, دا ہارڈ ورک اینڈ رائٹ ڈائریکشن. تو سب سے پہلے خود سے پوچھو کہ تم جس بھی چیز کو پانا چاہتے ہو اسے کتنی شدت سے پانا چاہتے ہو. فائنڈ یور ریزن, فائنڈ یور وائی. اگر تمہیں اپنا وائی نہیں پتا, تمہیں اپنا ریزن نہیں پتا, تو تم کبھی بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. سو دا فرسٹ تھنگ از فائنڈ یور وائی. نمبر 2 از دا مائنڈ سیٹ. یو نیڈ ٹو ہیو اے ونر مائنڈ سیٹ. جب آپ کا مائنڈ سیٹ ایک ونر کا ہوگا تو تم کبھی بھی ہار نہیں مانو گے, کیونکہ لائف میں ڈفرینٹ اسٹیجز ہمارے آتے ہیں. وین یو ہیو سیٹ بیکس ان لائف, جب آپ کی لائف میں تھوڑے ڈاؤن فالز آتے ہیں تو تب آپ ہار مان جاتے ہو. لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ایک ونر کا ہے تو تب آپ کبھی بھی ہار نہیں مانو گے, کیونکہ اگر ہار مان لی تو اسٹوری از کلوز. تو ونر مائنڈ سیٹ is very important. And the next thing is right direction. Right direction is one of the most important thing. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے بھی محنت کی تھی, ہم نے بھی اسٹرگل کی تھی, لیکن شاید ہماری قسمت میں نہیں تھا اس لیے ہم سکسیزفل نہیں ہوئے. بٹ دیٹ از اے مسکنسیپشن. آپ کے گولز کچھ اور تھے اور آپ کی ڈائریکشن کچھ اور تھی. اور سب سے بڑی بات, سب سے بڑی پرابلم جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مڈل کلاس بچوں کو بچپن سے ہی یہ نصیحت دی جاتی ہے کہ بیٹا پڑھ لو تو آگے اچھی جاب آپ کو مل جائے گی, اچھی نوکری مل جائے گی. ان کی نظر میں اس کا مطلب ایک ایوریج جاب ہوتی ہے, ایک ایوریج نوکری ہوتی ہے جس کو کر کے آپ ایوریج سیلری ارن کرتے ہیں. یو اینڈ اپ ڈائنگ این ایوریج پرسن. ہم اس کو ایک کچھ اور ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ڈگری حاصل کر کے مارکیٹ میں اترتے ہیں اور جاب ہنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہم نے تو اپنی لائف کے لیے کچھ اور ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, ہم تو کسی اور جگہ پھنس گئے. اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نصیحت دی ہوتی ہے, جو لوگ آپ کو اپنے اوپینینز بیچ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے لیے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ لائف میں نہیں ہوتے, وہ آپ کے بلز پے نہیں کر رہے ہوتے. تو ڈونٹ لسن ٹو دوز لوزرز. آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کے اسکل سیٹ کیا ہے, آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, کس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو. ان ساری چیزوں پر جب آپ فوکس کرو گے تو ان دا فیوچر یو ول بیکم اے ہائیلی سکسیزفل پرسن. کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے, اسپورٹس ہو سکتی ہے, آپ ایک پروفیشنل فیلڈ میں جا سکتے ہو لائک لائر, ڈاکٹر, انجینئر, یا آپ ایک بزنس فیلڈ میں آ سکتے ہو, آپ کسی دوسری فیلڈ میں جا سکتے ہو, آرٹسٹ بن سکتے ہو, کچھ بھی بن سکتے ہو آپ. بٹ آپ نے ڈائریکشن صحیح چوز کرنی ہے بیکاز ڈائریکشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ہارڈ ورک. اینی تھنگ ورتھ ہیونگ کین ناٹ بی اچیوڈ ایزیلی اینڈ اینی تھنگ دیٹ ہیز ویلیو ریکوائرز ہارڈ ورک. اگر آپ نے کچھ ایسا اچیو کرنا ہے جس کی کوئی ویلیو ہے تو آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, کیونکہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اور جو مشکل سے ملتی ہے اس کے لیے ہارڈ ورک کرنی پڑتی ہے. کیونکہ اگر ملینئر بننا آسان ہوتا تو دنیا میں ہر بندہ ملینئر ہوتا.
مشکل ہے اسی لیے سب نہیں بن پاتے. اگر نہیں بن پاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورک نہیں کر سکتے. If you want to become successful, you need to have a mindset of working hard. اگر آپ ہارڈ ورک نہیں کر سکتے so you don't need to complain. You cannot complain about life. تو ہارڈ ورکنگ پر بندہ بننا پڑے گا آپ کو. When you become a hard working person, you will achieve anything. اور ایک آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پلیز ٹیک رسپانسبلٹی آف یور لائف. اسٹاپ گیٹنگ منی فرام یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس سے پیسے لینا بند کر دو. اپنا سروائیول اپنے پیسوں سے کرو. اگر تمہارے پاس آن لائن پیسے کمانے کا کوئی اسکل نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو اے اسکل ٹو میک منی آن لائن, تو کوئی اور جاب کرو, لیکن گھر والوں سے پیسے لینا بند کر دو. اور جس دن, بلیو می, جس دن تم نے گھر والوں سے پیسے لینا بند کر دیے, تمہیں یقین نہیں ہے, تمہیں ریئلائز ہو جائے گا اس دن سے کہ تمہارے لیے ڈفرینٹ جگہوں سے ایسی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تمہارے لیے ڈفرینٹ جگہوں سے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو جب آپ اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو خرچو گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ بلڈ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر گائز.